چلیے جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ باب من لم یر الوساوس ونحوها من المشبہات، جن کے نزدیک وسوسہ اور اس جیسی چیزیں مشتبہ چیزوں میں داخل نہیں ہیں، مطلب مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں اور اعتبار اور اعتماد کے اوپر ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ حدیث نمبر ہے جی 987، صفحہ نمبر ہے 596۔ ہم مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا مختلف شعبوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہمیں ضرورتیں پڑتی ہیں تو ہم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، ہم جاتے ہیں بچر کے پاس، قصاب کے پاس گوشت لینے کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا قصاب نے جب جانور ذبح کیا تھا اس نے بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ اب ہمیں تو نہیں پتہ، نہ ہم پوچھتے ہیں، کیونکہ ایک عام ماحول ہے مسلمانوں کا، تو اسی چیز کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے غالب گمان کے مطابق ایک مسلمان ہے، انشاءاللہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہوگی، لہذا وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اسی چیز کی وضاحت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان قوما قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، ان قوما یأتوننا باللحم لا ندری، لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اذکر اسم اللہ علیہ ام لا، کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ علیہ وکلوہ، تم اس پر بسم اللہ کہو اور کھا لو۔ تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس لیے اس کے اسلام کا اعتبار کرتے ہوئے، جس طرح ہم باقی چیزوں کے اوپر بھی اعتماد کرتے ہیں، اور یہ سمجھنے مثال کے طور پر بے نمازی آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس سے ہم چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، حالانکہ علماء نے اس کے اوپر بڑے بڑے سخت قسم کے تبصرے بھی کیے ہوئے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ بے نمازی آدمی کو ویسے ہی جیل کے اندر ڈال دینا چاہیے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تو یہ فتویٰ ہے کہ جو آدمی بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں جو ہے وہ نہیں دفنانا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اب ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں چلتی رہتی ہیں، تو ظن غالب کی بنیاد پر کہ کیونکہ چل رہا ہے سلسلہ، مسلمان ہے تو انشاءاللہ اللہ کا نام لیتا ہی ہوگا، نہیں تو کم از کم آپ اللہ کا نام لے کے اس کو کھا لیں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ اگلی حدیث ہے من لم یبال من حیث کسب المال، اللہ اکبر۔ ہم اس وقت جس معاشرے سے گزر رہے ہیں نا جی، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ بات یہ ہمارے اوپر ہی فٹ ہو رہی ہے۔ حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام، جب انسان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس مال ہونا چاہیے، دنیا کا روپیہ پیسہ ہونا چاہیے، وہ حرام کے مال کا ہے، وہ جس سے آپ لے رہے ہیں وہ سودی کاروبار کرتا ہے، وہ چوری کا مال بیچتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں صرف غرض یہ ہے کہ پیسہ آنا چاہیے۔ آپ اوورآل ہماری لوگوں کی صورتحال دیکھ لیں۔ ایک آدمی مجھے بتانے لگا، وہ برتنوں کا کام کرتا، کہنے لگا میرے پاس ایک آدمی ہے، اس کی داڑھی بھی، نمازیں پڑھتا ہے، اور آ کے کہنے لگا مینوں جی سود زکوٰۃ صدقہ سارا کچھ ہی لگتا، جو تسی دے سکتے ہو دے دو۔ چلیں زکوٰۃ صدقہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، دیکھیں وہ سود کا بھی کہہ رہا ہے مجھے جائز۔ اچھا یہاں پہ بھی بڑی عجیب چیز ہے، سود اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس کے مقابلے میں زکوٰۃ اور صدقہ یہ غریب آدمی کے لیے حلال ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پہ آ کے بھی انا کا مسئلہ یہ بنا لیتے ہیں، مجھے بالفرض اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حالات اس طرح کے ہیں کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، میں نے اپنی زندگی کا نظام چلانا ہے، اب میں کسی سے کہتا ہوں کہ یار مجھے زکوٰۃ دے دو، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، مانگ سکتا ہے انسان اگر وہ ضرورت مند ہے، لیکن نہیں میں زکوٰۃ نہیں لیتا، میری یہ شایان شان نہیں ہے،
اور بینک سے جا کے سود لے آتا ہے، یا کسی اور آدمی سے کہہ دیتا ہے جو سودی پیسے دیتا ہے، اس کے ساتھ کہہ لیتا ہے کہ چلو مجھے تم لون دے دو جی، مجھے تم سود پہ پیسے دے دو، میں تمہیں سود سمیت واپس کر دوں. یعنی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، اور سود اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو وہ لے رہا ہے. اور سود کی یہ تاریخ ہے کہ جس بندے نے بھی لیا ہے پہلی فرصت میں وہ اوپر گیا، اس کے بعد نیچے آیا، پھر دوبارہ اوپر نہیں آ سکا. بدیہی چیز ہے نا. میں نے 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ سود پہ لے لیا، اب پہلی فرصت میں تو میرے پاس روپیہ آ گیا، اب میں تو ہوں ہواؤں میں، میں تو پکڑا نہیں جا رہا. ہاں جی، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گول شرے اڑا رہے ہیں، کدی ادھر جا رہے ہیں کدی ادھر جا رہے ہیں، گاڑی لے لی کچھ لے لیا. اب کیا ہوا، اس کے بعد جب ختم ہو گیا اب قرضہ چڑھ گیا. قرضہ تو ہے ساتھ میں سود بھی ہے، اب واپس کرنا ہے. گھر بھی بک گیا، چیزیں بیچنی بھی شروع کر دی. اب کبھی جیل میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کبھی ایسی صورتحال میں پہنچ چکا ہے کہ مکان کا کرایہ دینے کے لیے بھی اس کے پاس گنجائش نہیں. یعنی اپنا لائف سٹائل برباد کیا. وہ ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں جو بندہ امیر ہوتا ہے نا، امیر، اگر وہ غریب ہو جائے نا تو 50 سال اس میں سے امیری نہیں ختم ہوتی. یعنی اس کے ٹھاٹھ باڑھ وہی ہوتے ہیں امیروں جیسے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو میرے شان نہیں ہے، لیکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اسی طرح گزارے زندگی. مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، حالات نیچے آ گئے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ لنڈے میں جائے گا، وہاں سے ایسی چیزیں تلاش کر کے لائے گا جو برانڈڈ ہو، اس کو واش کروا لے یا اس کو جو بھی طریقہ کار کر لے تاکہ میرا بھرم باقی رہے. اب 50 سال اس میں سے امیری نہیں ختم ہونی، اس کا دل اسی طرح امیر ہے، یہ اسی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے. اور غریب آدمی اگر امیر ہو جائے تو 50 سال اس میں سے غربت نہیں ختم ہوتی. یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں. یعنی اس نے دیکھی زندگی میں غربت، وہ روپیے نو تنگ، اب اللہ تعالیٰ نے بہاریں لگا دی تو اب بھی اس کی یہی حالت ہے، پیسے موک جانے. نتیجہ اس کی جیب کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے، وہ جب بھی ہاتھ ڈالتا ہے سانپ ڈنگ مارتا ہے، وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، میں نہیں خرچ کرنے، کٹ جانے. اس لیے یہ جو چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو حلال کیا ہے، تم وہ لے لو. اگر تم ضرورت مند ہو، کسی سے پردے میں بات کر لو کہ یار تم نے اس سال اگر زکوٰۃ نکالنی ہے تو میں اس چیز کا حقدار ہوں، تم باہر پہلے رشتہ داروں میں دیکھ لو، اگر تمہیں نہیں کوئی ملتا تو میں حقدار ہوں، تم مجھے دے دو تاکہ میں اپنی زندگی کا نظام چلا سکوں، کوئی کاروبار وغیرہ کر سکوں. نہیں میری تو انا کا مسئلہ ہے، میں تو یہ ہو جائے گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، تم زکوٰۃ کا مال کھانے لگ گئے ہو. اس کے مقابلے میں سود کھا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت دن کان پکڑا دے، وہ ٹھیک ہے. یہ زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے غریب آدمی کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں. میل کچیل ہے امیر آدمی کے مال کی، اغنیاء کے مال کی، لیکن سود وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، وہ لینے کے لیے تیار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے. فی نفسی ہم اس وقت اسی زمانے سے گزر رہے ہیں، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مال ہونا چاہیے، ٹھاٹھ باٹھ ہونی چاہیے. ہر آدمی کی یہ خواہش اور یہ لالچ اور یہ طمع ہے کہ راتوں دن نہ چڑھے میں امیر ہوئے، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں، میرے پاس گاڑی ہو. حتیٰ کہ میں یہاں پہ یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتا، اہل دین کا بھی یہی مزاج بن چکا ہے، اہل دین کا بھی یہ مزاج بن چکا ہے. خطبہ حضرات ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں میرا تے بھائی ٹارگٹ یہ ہے کہ میں تقریراں کر کے نا گڈی لینی، گاڑی کے اوپر دین کا کام کریں گے، ادھر جائیں گے تبلیغ کریں گے. بھائی جو لوگ پہلے تھے کیا وہ گاڑیوں کے بغیر دین کی تبلیغ نہیں کر سکے؟ پھر جب گاڑی لے جاتے ہیں پھر تبلیغ کرنی اور مشکل ہو جاتی. ظاہری سی بات ہے، جب آپ ان سے وقت مانگیں وہ کہیں گے ہم نے تو گاڑی میں آنا، گاڑی کا لگنا ہے پٹرول بڑا مہنگا ہے، اتنا خرچہ بنتا ہے، ڈرائیور کا بھی خرچہ بنتا ہے، پھر اگر ہم آپ سے اتنا لیں تو ہمارا تو پیٹرول کا بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ تو سیکیورٹی گارڈ بھی ہے، تو ہمارے ساتھ وہ یہ بھی ہے، تو ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، اتنے افراد آئیں گے. یہ کام یہاں پہ کہ آگے بھی مشکل ہو گیا ہے. ہمارے ماضی قریب کے جو علماء تھے نا، ان کا آپ طریقہ کار پڑھ کے دیکھیے. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک سوٹ اپنا ساتھ لے لیتے، اور جس علاقے میں تقریر کرنے کے لیے جانا ہے گاڑیوں میں جاتے،
پسینہ آ رہا ہے گرمی کی وجہ سے، کپڑے بھیگ گئے ہیں، جس مسجد میں جا کے پہنچے تقریر کرنے کے لیے، وہاں واش روم میں جا کے غسل کیا اور وہ جو کپڑوں کا جوڑا لیا تھا وہ پہن لیا، اور جو پہنا ہوا تھا اس کو اتار کے سوکھنے کے لیے ڈال دی۔ تقریر کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو وہ اپنے کپڑے ساتھ لیے گھر واپس آ کے پھر اپنے چینج کر لیے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنوں، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، جو نام اس وقت شیخ کا ذہن سے نکل گیا ہے۔ ایک شیخ تھے، اپنے گاؤں میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے دوست جو شہر میں رہتے تھے ان سے درس کا ٹائم لیا کہ فلاں دن آپ ہمارے ہاں آ کے تقریر کریں۔ مہینہ پہلے ٹائم لے لیا ہوئے، 2 مہینے پہلے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ایسا بھی کام شروع ہو گیا نا کہ لوگ ٹائم دیتے ہیں، آتے نہیں، فون بند کر لیتے ہیں، ایسے بھی سلسلے ہمارے ہاں چلتے ہیں۔ لے جی مقررہ وقت آ گیا لیکن مولوی صاحب نہ آئے۔ لوگ کہنے لگے لو جی تسی کہنے سے بڑے مولوی صاحب نے یہ وہ، کہنے لگے یار کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہوگا، ورنہ وہ ہمارے دوست اور یار پیچھے رہنے والے نہیں۔ اور نہیں جی کہتے جی مولوی ہوندے ہی آندے تھے، جیسے لوگ کہتے ہیں۔ ان کا نہیں، ایسا نہیں، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہو۔ باہر کیا اگلے دن پتہ کیا تو پتہ چلا جی کہ انہوں نے کیونکہ دریا عبور کر کے آنا تھا، اور دریا کشتی کے ذریعے آنا تھا، کشتی ذرا بڑی تھی، اس میں ملا نے اس کشتی میں ایک جانور بھی بٹھا لیا، بھاری برکم۔ وہ جانور بٹھایا تو جب تھوڑا سا گہرائی آئی تو وہ کشتی جانور سمیت الٹ گئی، اور وہ مولانا بھی بیچ میں فوت ہو گئے، ڈوب کے فوت ہو گئے۔ وہ آ رہے تھے درس دینے کے لیے لیکن راستے میں حادثہ پیش آیا اور اس وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ لیکن آپ آج کے ٹھاٹ باٹ دیکھ لیں، کسی بھی آدمی کو، کسی بھی مولوی صاحب کو، بڑے جو مولوی صاحب ہیں وہ آپ تقریر کے لیے بلا لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں میرا تو یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مہنگائی ہے۔ باہر کیا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت اس زمانے سے گزر رہے ہیں، لوگوں کو اس بات کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، بس مال ہونا چاہیے۔ رات سوئے ہوں، صبح اٹھ کے سونے کی اشرفیاں میرے ہاتھ میں ہوں، ڈالر میرے ہاتھ میں ہوں، گاڑی ہو، بڑا سا بنگلہ ہو۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے، ایک چگھی میں سونے والا، ایک خیمہ لگا کے سونے والا، وہ خراٹے مار کے سو رہا ہے، اور ایک بڑی کوٹھی میں رہنے والا نیند کی گولیاں بھی کھا رہا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ کیا ہے؟ اگر تو بھائی کوٹھیوں میں سکون ہوتا، بڑے بڑے بنگلوں کے اندر سکون ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی چیز کی تلاش کرتے۔ اصل سکون ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، آپ کو کوٹھی میں بھی سکون کی نیند آئے گی، آپ کو ایک خیمے میں بھی سکون کی نیند آئے گی۔ لیکن اگر آپ اللہ کی بغاوت میں ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ سونے کا بیڈ بنا لیں اور ریشم کا اس کے اوپر گدا بچھا دیں اور اے سی ایک نہیں 3 4 چلا کے سو جائیں، تب بھی آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ ہمارے معاشرے میں ایک فتنہ ہے الحاد کا، ملحد۔ الحاد، ملحد ایسے فرد کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ ہے ہی نہیں، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے۔ ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں دنیا وجود میں آئی، اور اسی میں وہ ڈارون کا جو کیا کہتے ہیں، ڈارون کیا سے، ہاں جی، اس کا نظریہ ارتقا کہ انسان پہلے بندر بنا، پھر بندر سے وہ انسان بن گیا، پھر آہستہ آہستہ زندگی کا نظام چل گیا۔ اچھا، دنیا کے اندر جن ممالک کے اندر یہ فتنہ پایا جاتا ہے نا، جرمن، یورپ کے ممالک یا اور جتنے بھی ہیں جن میں اس کا تناسب زیادہ ہے، آپ اندازہ کیجیے ان کے بڑے بڑے جتنے باپ تھے نا اس فتنے کے، سارے خودکشی کر کے مرے، خودکشی کر کے مرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بندے نے اپنا رب سے ناطہ ہی توڑ لیا۔ بالکل، ایک مسلمان آدمی کا ناطہ کمزور تو ہوتا ہے، وہ توڑتا نہیں ہے۔ جس بندے کا رب سے ناطہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا دل بے قرار رہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اذیت ہی اذیت رہتی ہے، وہ ایک ہجان کا شکار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ زندگی کے ہاتھوں دکھی اور پریشان ہو کے خودکشی کے اوپر قدم اٹھا لیتے۔
لیکن مومن آدمی عام طور پر ایسا کرتا نہیں. لیکن جن علاقوں کے اندر یہ فتنہ پایا جاتا ہے الحاد کا، ان میں سے یہ ایک سروے ہے، عالمی سروے، کہ ان ممالک کے اندر خودکشی کی شرح بھی بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جینے کا پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں چلتا، اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، گندگی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، نہ اسے پاکی کا پتہ ہے، نہ طہارت کا پتہ ہے، نہ اسے نظام کا پتہ ہے کہ ایک نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے. یہاں پہ ایک میں بات ساتھ لگے ہاتھ کرتا جاؤں، یہ ایک جو نظریہ ہے نا کہ دنیا ایک دھماکے کی صورت میں وجود میں آئی. تو ایک آدمی نے سوال کرنے والے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہاری بات مان لی کہ دنیا ایک دھماکے کی صورت میں وجود میں آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی دھماکہ ہوتا ہے، جتنی چیزیں منظم ہوتی ہیں وہ غیر منظم ہو جاتی ہیں. اللہ معاف فرمائے، کسی بلڈنگ کے اندر دھماکہ ہوتا ہے، وہ بلڈنگ گر جاتی، اس کے ارد گرد گاڑیاں متاثر ہوتی ہیں، وہ روڈ متاثر ہو جاتا ہے جی، بہت سارے لوگ جان سے چلے جاتے ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ کیسا دھماکہ ہے، یہ کیسا نظام ہے جس میں ہر چیز ترتیب میں چلی گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام بنایا، آپ کے مطابق یہ دھماکہ ہوا، یہ کیسا دھماکہ تھا کہ سورج اپنے نظام پہ وقت پہ نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، ستارے اپنے وقت پہ طلوع ہو رہے ہیں، آسمان پہ بادل آتے ہیں، بارش برساتے ہیں. دیکھیں نا، آپ چلتے جا رہے ہیں، پیچھے آپ پتھر پھینکتے جائیں تو کیا عمارت بن جائے گی؟ آپ جا رہے ہیں آگے آگے، آپ کے پاس کنکریاں ہیں اور آپ پیچھے پھینکتے جائیں اور عمارت بن جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ یہ کیسا دھماکہ ہے جس میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ منظم ہے، پہاڑ اپنی جگہ پہ منظم ہے، زمین اپنی جگہ پہ ہموار ہے، چلنے کے قابل بھی ہے، درخت بھی ہیں، وہ پھل بھی اگا رہے ہیں، سبزیاں بھی اگ رہی ہیں، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ نظریہ انتہائی باطل قسم کا ہے اور انتہائی ردی قسم کا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں. باہر کیا ہے، بات ہو رہی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جو حلال کا ذریعہ ہے نا، حلال کا ذریعہ، اس کے راستے بھی بہت زیادہ ہیں، متعدد ہیں، اور اس کے ذریعے انسان سکون کی زندگی گزار سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حلال کما رہا ہے. اور جب بندہ حرام کماتا ہے، زیادہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، آپ ایسے آدمیوں کی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ ان کی زندگی دکھوں سے بری بڑی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، خاص طور پر ایک مسلمان کو، کہ اس کا ناطہ، اس کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹنے نہ پائے، بلکہ کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے. چلیں کہیں غفلت کوتاہی آ جاتی ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لے. اور ہمیں اس بات کی یاد رکھیے، انسان ذہنی طور پر سکون رہتا ہے جب وہ حلال کھاتا ہے، اس کی زندگی پرسکون گزرتی، اس کو نیند بڑی زبردست قسم کی آتی، اس کے اولاد کے رشتہ داروں کے معاملات بڑے بہترین چلتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ حلال کھا رہا ہے، وہ حلال کھلا رہا ہے. اور یہ بھی بات رکھیں، آخری بات، کہ آپ اگر اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ رکھے، ہمارے پیٹوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے، تو بھائی جتنا مرضی کما لے، انسان اولاد کی خاطر ہی سارا کچھ کرتا ہے نا. آپ نے خود روٹی کھانی ہو نا، بازار میں چلے جائیں، 50 کی دال لے لیں، 20-40 کی روٹیاں، 100 روپے کی روٹی آپ ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں. وہ کہ 200 روپے میں آپ کا سارا دن گزر سکتا ہے. اگر آپ نے سونا ہو تو آپ مسجد میں آ کے سو سکتے ہیں، آپ کو ٹینشن نہیں، اتنا تو آپ کما ہی سکتے ہیں نا سارا دن میں آسانی سے. لیکن آپ صبح سے لے کر شام تک یہ جنجال پورے کے اندر اپنے آپ کو کیوں جکڑا ہوا ہے؟ اولاد کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر. لیکن اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے آپ کو قبر میں اتار کر 3 لپ مٹی کے ڈال کے کہنا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بس. اس کے بعد اس نے گھر میں آیا، قبر میں آپ اکیلے ہیں. آپ نے اپنی اس زندگی کا اور اپنی کمائی کا اور اپنے مال کا جواب دینا. آپ خود سوچ لیں کہ میں نے کیا کمانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ انسان کے ساتھ 3 قسم کی چیزیں جاتی ہیں، اس کی چارپائی جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں اور اعمال جاتے ہیں. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز ساتھ چلی جاتی ہے، وہ اعمال ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پلے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج ہی نہ کرے، اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رب دے دیتی ہیں پوریاں پیندیاں، بندیاں دے دیتے ہیں کدی پوریاں نہیں پئی. بندہ 1 دن دے گا، 2 دن دے گا، تیسرے دن کہے گا جا یار جان چھڑ، توں تے مگر ہی پی گئی.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہتا، اس سے دن مانگے، رات مانگے، دوپہر مانگے، جب مانگے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، وہ دن رات خرچ کر رہا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔